آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہر وقت کے اور ہر عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو زندگی اور وقت کے ساتھ ساتھ تغیر پذیر بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ایک وقت تھا جب میری ماما زندہ تھیں تو ہر چیز میں مجھے انٹرسٹ تھا، ہر فیشن، ہر شوق کا مجھے جنون تھا۔ مہنگے سے مہنگا سوٹ میرے پاس موجود ہو، نئے سے نئے جوتے میرے پاس ہوں، ہائی اینڈ برانڈس کے میرے پاس ہینڈ بیگز اور پروڈکٹس میک اپ بیوٹی کے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جیولری اور بھی بہت کچھ جو خواتین کے نیچرلی شوق ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک نے سب کچھ دیا بھی اور اسے اویل بھی کیا۔ سلون کی مجھے کبھی ضرورت پڑی نہیں۔ ہاں، ہیئر کیئر میرے فیوریٹ میں ضرور شامل رہی ہے۔ لمبے ہیئرز ہونے کی وجہ سے میری امی جان نے بہت زیادہ ٹیک کیئر کی ہمیشہ، اور وہی شوق آج بھی برقرار ہے۔ اس کے لیے سلون جانا تو پڑتا ہی ہے، کیوں کہ کچھ کام ہمارے اپنے بس میں نہیں ہوتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں ان سب چیزوں سے بالکل ہی بے نیاز سی ہو گئی۔ سوچیں اور خیالات بدلتے گئے اور اس مزاج میں بھی بڑی تبدیلیاں آتی گئیں۔ ڈیسنسی اور سینسٹیوٹی تو بہت تھی ہی ٹین ایج سے، اس میں مزید اضافہ تب ہوا جب میں نے 30 کراس کیا اور جب میری ماما جانی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ نیچرلی ہم سب انسانوں میں ہر قسم کی چینجنگز آتی ہیں اور انہیں کھلے دل اور خوشی سے ایکسیپٹ بھی ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی ہائی اینڈ برانڈز، فیشن، لگژری اور فیسلٹیز سے بہت آگے کی چیز ہے جو ہمیں ہماری ایج اور وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک اگین ٹو ایم سویٹ فیب بلاگس۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وقت اور حالات انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اور عمر ایک ایسی حقیقت ہے جسے آپ کچھ بھی کر لیں جھٹلا نہیں سکتے اور نہ ریورس کر سکتے ہیں، کیونکہ اٹس ریئلٹی۔ ایک وقت تھا میرے شوق، میری ہابیز، میرے خیالات کا اینگل ہی کچھ اور ہوا کرتا تھا، اور اب سوچ کچھ اور ترجیحات کچھ اور ہیں۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خواتین عمر کی بات پر اتنی سینسٹیو اور پوزیسو کیوں ہو جاتی ہیں۔ مجھے یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی آج تک۔ ارے بھائی، حقیقت سے نظر پھیر لینا یا اسے جھٹلانے سے آپ کی عمر پیچھے تو نہیں کی جا سکتی نا، ظاہر ہے آگے ہی بڑھے گی۔ ایک وقت تھا آپ 10، 20 اور اب 30 یا 40s میں ہیں، تو یہ ریئلٹی ہے۔ اس میں کوئی شرمندگی کی، کوئی ندامت کی بات تو ہے ہی نہیں۔ اس پر تو شکر اور خوشی ہونی چاہیے آپ کو کہ مجھے اللہ پاک نے اتنے سال دیے اور اس عمر تک آتے آتے میں نے کیا کیا اچیو کیا ہے۔ حقیقت دیکھیں تو غور کریں، اللہ نے کتنا اور کیا کیا نوازا ہے آپ کو۔ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، ایک اپنا گھر ہے، گھر کے اندر کی ایک پرسکون زندگی ہے، مجھ سے جڑے بے شمار رشتے ہیں، اتنے خوبصورت اور پرائس لیس رشتے۔ ہسبینڈ کے ساتھ اسٹرانگ اور گریٹسٹ بانڈنگ ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، والدین کے گھر سے لے کر ہسبینڈ کے گھر تک کے سفر میں کتنا کچھ ملا ہے، ہر نعمت اللہ نے مجھے دی ہے جس کے لیے جتنا شکر ادا کروں میں کم ہے۔ میں سوچتی ہوں 15-18 سال پہلے کی لائف کتنی الگ اور ابھی کی لائف، میرے خیالات، میری ترجیحات کتنی مختلف ہو گئی ہیں۔ وہ وقت اپنی جگہ چارمنگ تھا اور اب یہ وقت اپنی جگہ خوبصورت ہے۔ عمر میں کیا رکھا ہے، ایج از جسٹ اے نمبر۔ یہ بات میں نے آپ کو لاسٹ بھی کچھ ولاگس میں کی ہے۔ دیکھیے، کبھی جیسے 15، 16، 17 کی میں بھی تھی، آج اگر آپ اس ایج میں ہیں تو آپ نے بھی 30 یا 40 کبھی تو کراس کرنا ہی ہے نا۔ مجھے آج بھی یاد ہے ٹین ایج میں ساری گرمیوں کی اتنی بڑی دوپہریں لان میں جھولا جھولتے ہوئے اور پلانٹس کو دیکھتے رہنا خوبصورت لگتا تھا مجھے، اور گرمیوں کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ جہاں باقی گھر والے اے سی میں پڑے نیپ لے رہے ہوتے تھے، اس وقت کی گرمی، تپش اور جوانی کا کوئی احساس ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ سب نیچرل پروسیس ہے۔ جیسے آپ کی مائیں کل جوان تھی اور آج وہ ایجڈ ہو گئی ہیں، ان سے پہلے ان کی مائیں بھی اسی دور سے گزر کر ہی آئی ہوں گی آگے۔ تو بالکل اسی طرح آج اگر آپ بھی ینگ ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی 30، 40 اور پلس کراس کرنا ہے۔ یہ جو ایج ہے نا، یہ پروسیس ہے، ہر کسی پر آنا ہے۔ آج آپ ہیں، میں ہوں، اسی طرح سے کل ہمارے پیچھے آنے والی بچیاں بھی 30، 40 اور پلس ہو جائیں گی، 50s کے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کی ایج لکھی ہے ہم نے وہ ہر صورت میں پوری تو کرنی ہی ہے۔ اس حقیقت سے نظریں چرانے کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے کہ جی اپنی ایج چھپائی جائے یا اسے ماننے سے ہی انکار کیا جائے۔ آج ہم پر گزر رہی ہے تو کل آپ کو بھی اسی ٹائم پیریڈ سے گزرنا ہے۔ اچھا، میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اکثر میں سب کا نہیں کہہ رہی ہوں، جسٹ فیو گرلز یا لیڈیز جو دوسری ایسی خواتین کے کپڑوں سے، ان کے فیشن سینس سے، ان کے چپل، جوتے، جیولری اور بیگز، ہر چیز سے، اور ان کے رکھ رکھاؤ، گھر، گاڑی، جو ان سے جیلسی فیل کرتی ہیں نا، تو پھر وہ اسی طرح کے نیگیٹیو یا تو کمنٹس کرتی ہیں یا ان سے جیلسی میں آ کر ان کے ساتھ اپنا بیہیویئر نیگیٹیو رکھتی ہیں، تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی آپ ان سے جیلس ہو رہی ہیں، چاہے اب وہ ایسا پرسن یا ایسی لیڈیز آپ کی اپنی فیملی سے بھی کوئی فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری یہ جو کریٹرز ہوتی ہیں،
جس میں اسپیسیفکلی کسی کا نام تو نہیں لینا چاہوں گی ڈیفینیٹلی، بٹ آپ سب بھی ان کو اور ان کی ایج کو اچھی طرح سے جانتی ہی ہیں۔ میں اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہوں، جسٹ میرا اپنے کام کی حد تک ہی میرا انٹریکشن ہے اپنے چینل کے ساتھ، کیونکہ اس سے پہلے بھی میرا جو مین چینل ہے اس پر بھی میں نے ورک ابھی اسٹاپ کر دیا ہوا ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں مل پاتا۔ تو یہ جو کریٹرز ہیں نا، ان کی اپنی ایک لائف ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ ٹارگیٹ مائنڈ میں رکھ کر اپنا پلان کیا ہوتا ہے اپنی لائف کو، اپنے لائف اسٹائل کو، اور اگر انہوں نے کچھ اچیو کرنا ہے یا کیا تھا یا کرنا ہوگا ان کو، تو اس کے لیے انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے۔ جو لائف اسٹائل وہ چاہ رہی تھیں جو پہلے نہیں تھا، تو اس کے لیے انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور آج وہ جس مقام پر ہے، ایک اچھا سا بن سمر کے سوٹ کے ساتھ، ہائی اینڈ برانڈس کی میک اپ پروموشنز کے ساتھ وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو جی ان کی ویڈیوز پر موسٹ آف دی ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیگیٹو کمنٹس ہی ہوتے ہیں کہ ارے یہ تو 40 پلس ہو گئی ہیں، 30 پلس ہو گئی ہیں، یہ تو بوڑھی ہو گئی ہیں، انہیں ایسے فیشن میک اپ نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن جو نیگیٹو بات کرنے کے لیے آسانی سے سب تیار تو ہو جاتے ہیں، اگر انہیں تیار ہوا دیکھتے ہیں نا لوگ، تو جھٹ سے ان کی ایج کو کنفیگر کر لیا جاتا ہے۔ تو سو وٹ، کیا کوئی خاتون 30 یا 40 پلس جب ہو جاتی ہے تو وہ بوڑھی ہو گئی ہے؟ تو کیا وہ جینا چھوڑ دے؟ کیوں بھائی، کہاں پر لکھا ہے؟ کس نے کہا ہے یہ؟ اور آپ کون ہوتے ہیں یہ سب کہنے اور لکھنے والے؟ یہ تو اوپر والے کی دین اور تقسیم ہے۔ کئی خواتین 50 پلس میں بھی 30 پلس والوں جیسا دکھتی ہیں، اور کئی خواتین 30 اور 40 پلس میں بھی 60s اور 70s والی لگتی ہیں۔ کچھ ان کے اپنے انہیرنٹڈ ہسٹری، کچھ آپ کی نیچرلی فزیک اور لکس کی بھی بات ہوتی ہے، اور کسی حد تک فٹنس کی بھی۔ ارے بھائی، یہ کتنی بے وقوفانہ سوچیں ہیں آپ کی کہ جی 40 پلس کے بعد تو بس عورت کی عمر اسے سجنے سورنے، خود کو فٹ رکھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ کیوں بھول جاتا کہ بہت کم لڑکیوں کی شادیاں چھوٹی ایج لائک 15 یا 16 ایج کی عمر میں ہو جاتی ہیں؟ وہ پہلے زمانے تھے ہماری ماؤں اور دادی نانی کے۔ اب تو لڑکیاں ایجوکیشن جب تک کمپلیٹ نہیں کرتی، پھر ایک پروپوزلس کا ٹینیور شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر شادی ہوتی ہے، اور جی 25 اور 30 کی ایج جو ہے آج کل ویسے ہی کراس ہو ہی جاتی ہے کامنلی۔ اب آپ خود بتائیں، میری یہ بات غلط ہے؟ مائی ڈیئر ون سسٹرز، زندگی تو اسٹارٹ ہی 30s یا 40s کے بعد ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو شادی، بچے، گھر، ہسبینڈ اور ان لاز کو انڈرسٹینڈ کرنے کا پیریڈ، ذمہ داریاں، ہسبینڈ وائف کا اسٹرگلنگ ٹائم چل رہا ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کی اسکولنگ کا پیریڈ، یہ سب وہ ٹف ٹائم ایک عورت گزار رہی ہوتی ہے، کچھ اسٹیبل ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ ریئل میں تو لائف اسٹارٹ ہی ایک عورت کی 30 یا 40 کے بعد ہوتی ہے۔ میرے مطابق آپ میں میچورٹی کے ساتھ ساتھ لائف میں بھی کئی مقامات میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، آپ کی مزاج، آپ کے خیالات میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، کئی چیزوں میں، معاملات میں آپ کو فریڈم مل جاتی ہے۔ میرڈ لائف کو وقت گزرتا جاتا ہے جیسے جیسے، تو آپ کے ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن شپ میں اسٹرانگ بانڈنگس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس سے میں یہ سب پابندیاں اور ذمہ داریاں ان مائی اکارڈنگ 70% تک ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگ ان پوائنٹس کو بھی تو دیکھا کریں، صرف نیگیٹو پوائنٹنگ نہیں کرنی چاہیے، یا کسی ایک کو پکڑ کر ٹارگٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی ایک کی تعریف میں رطب اللسان ہونا چاہیے۔ ایک بات اور بھی ایڈ کروں گی یہاں کہ دیکھیے، یہ جو ہم یوٹیوبرز کی لائف ہوتی ہے نا، کسی حد تک جو جتنا مناسب سمجھتا ہے اتنا ہی شیئر کرتا ہے، اور جو لوگ اپنی لائف A to Z پرسنلی پراپرلی شیئر بھی کرتے ہیں نا، تو وہ بھی یقین مانے ہمارے سامنے 50 یا 60% ہی دکھائی جاتی ہے۔ اس لیے کسی کے لیے خصوصی تعریف کرنا یا تنقید کرنا بڑا ہی غیر مناسب ہے۔ یہ وہ ٹاپک ہے خیر کہ جس میں جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔ آپ فیل کریں 30 یا 40 ہوتے ہی آپ کی سوچوں میں ایک دم سے بہت بڑا بدلاؤ آ جاتا ہے۔ سچ میں تو حقیقی بدلاؤ ہی اس عمر میں آتا ہے۔ میری تو دعا ہے اللہ پاک میرے سمیت سب کو اچھی صحت اور پریشانیوں سے پاک زندگی دے، آمین۔ جتنی بھی اس نے لکھی ہے بس اچھی لکھی ہو۔ سوچنے کی طرز میری اپنی اتنی بدل گئی ہے اب پچھلے کچھ سالوں سے، امی کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہی، کہ اب نہ زیادہ کپڑے پہننے کو دل کرتا ہے، نہ جوتے چپل، اور نہ بے حد میک اپ۔ انسان کی سوچیں اور شوق بھی نا کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں۔ میری یہ تمام شوق میری ماما کے جانے کے بعد بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ خیر، یہ جو ڈیفرنس ہے یہ تو میرے فیملی والے ہی جان سکتے ہیں، اور جانتے بھی ہیں کہ مجھے تو عمر میں پہلے ہی یہ بدلاؤ امی کے جانے کی وجہ سے بدل گیا ہے میری زندگی کو ٹوٹلی۔ میں شاید ان لوگوں میں سے ہوں جو شاید اپنے والدین سے حد سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، یا شاید اکلوتا ہونے کی وجہ بھی ہو اس میں کچھ حد تک۔ پہلے ہر چیز کا شوق، بے چینی ہونا،
اور جنون کی حد تک ہونا ہر شوق کا، اور آج کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، چاہ ہی نہیں ہوتی۔ دیکھ کر سوچ آتی ہے یہ جو کچھ اتنا بھی ہے، بانٹا بھی ہے، اب مزید لے کر کیا کرنا ہے؟ اب میرا دل کرتا ہے میں گھر پر، بچوں پر انویسٹ کروں، اچھی سے اچھی پروڈکٹ، کراکری یا گھر کی کسی بھی چیز میں۔ اب سوچنے کا اینگل ہی میرا بدل گیا ہے۔ پہلے ہر کام کی جلدی ہوا کرتی تھی، اور اب ہر کام سلولی کرنے کی سوچ ہوتی ہے۔ گھر کا کارنر کوئی ڈیکوریٹ کرنا ہو یا کوئی بھی آئٹم، اسی سوچ میں مائنڈ گڑبڑ رہتا ہے۔ شادی میں ملنے والی اشیاء اور سامان اس قدر ہوتا ہے کہ سالوں تک ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتا، اور الحمدللہ آج بھی اپنی شادی کا سامان میں بڑی کیئر کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ استعمال کرتی ہوں، اور اتنا زیادہ ہوتا ہے، آپ سب بھی جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اتنا کچھ دیا جاتا ہے کہ سال ہر سال استعمال کے باوجود بھی سامان ختم ہونے میں نہیں آتا۔ دوسری طرف ماں باپ کا پیار، ان کی محبت، ان کا خلوص، ان کے جذبات شامل ہوتے ہیں شادی کی اشیاء میں، تو اس لیے ہم جو لڑکیاں، جو ہم بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان ساری چیزوں کو نا بڑا سیج کر رکھتی ہیں۔ آج 15-12 سال پہلے کے سامان میں اور نیو سامان کے شوق میں بھی کافی ڈفرینس آ چکا ہے۔ کبھی کبھی شوق ہوتا ہے، لیکن آج سے کوئی 4-5 سال پہلے والی تھنکنگز میں اور آج میں بہت بدلاؤ آ گیا ہے، بالکل ہی چینج۔ نہ وہ میرے شوق 30 ہزار کے سوٹ اور جوتے، ہینڈ بیگز لینے والے رہے، اور نہ مہنگے بیگز اور جولری کا شوق رہا۔ ہاں جو ہے، یا جو میں لے لیتی ہوں اوکیجنلی ونس ان اے مون، تو وہ بھی کون سا مجھے اس مہنگائی کے دور میں کم سستا پڑتا ہے۔ 20-30 ہزار تو 2-3 چیزوں کے لیے کہیں نہیں جاتے، کسی ایونٹ کے لیے یا گیدرنگ کے لیے جب بھی پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے تو۔ اور آپ سب کو بھی پتہ ہی ہمارے ملک میں چل کے آ رہا ہے، ڈنر سیٹ، کٹلری سیٹ، ٹیبل رنر سے لے کر گھر کے پردے، بیڈ شیٹس اور فرنیچر پر انویسٹ کرنا اب میری سوچ اور ترجیحات میں شامل ہوتا ہے۔ بچوں کا فیوچر خیالات اور پلاننگز میں رہتا ہے، تو سمپل از دیٹ، جہاں 40s کے بعد 30s کے بعد آپ کی باڈی میں ہارمونل چینجنگز آتی ہیں نا، تو موڈ سنگس بھی بہت زیادہ آپ کے چینج ہو جاتے ہیں۔ پہلے جو ہر چیز میں ہمیں جذباتی پن لگ رہا ہوتا ہے نا، اب لگتا ہے کتنے بے وقوف تھے ہم، کتنے جذباتی تھے، اور میں یقین کریں اپنی اسی سوچ پر خود ہنس دیتی ہوں۔ تو دیکھیں، حالات اور وقت آپ کے اندر بہت سی تبدیلیاں لاتے ہیں، تو اسی طرح آپ کی ایج کے بڑھنے سے کافی سارے بدلاؤ بھی آتے ہیں آپ کے اندر۔ اسے ایکسیپٹ کریں، لائک آئی اون مائی ایج ہیپیلی۔ کوئی بھی انسان ساری عمر تو جوان نہیں رہ سکتا نا، تو خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی رہنے دیں۔ کسی کے پاس بنگلہ، گاڑی، فارن ٹرپس، فارن لائف دیکھ کر جیلسی کرنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے اور جتنا بھی ہے، ہر نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ کسی کی ایج، کسی کے فیشن، کسی کے لائف اسٹائل سے آپ کو مسئلہ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اس کی لک ہے۔ آپ فضول میں خود کو دوسروں سے حسد کرنے سے اسٹریس دیے جا رہے ہوتے ہیں، فضول میں اپنے آپ کو جیلسی میں جلا اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ سامنے والے کی اتنی لگژری لائف وہ کیوں جی رہا ہے، اچھے کپڑے وہ کیوں پہن رہا ہے، باہر کے ملکوں میں فارن ٹرپ وہ کیوں انجوائے کر رہا ہے، اس طرح کی ہی دوسری باتیں۔ کہیں نہ کہیں دیکھیے آپ کے اندر حسد اور جلن موجود رہتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر، جو آپ کی باتوں یا پھر آپ کے کمنٹس میں ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اکارڈنگ ٹو می، ہر کام اپنی عمر کے مطابق اور حالات کو دیکھتے ہوئے کرنا ہی مناسب بھی لگتا ہے اور اچھا بھی۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ کسی کی ایج، کسی کی انکم، کسی کی بیوٹی اور کسی کی دولت سے حسد کرنا، جلنا کڑنا، کسی کو ٹانٹ کرنا آپ چھوڑ دیں گے نا، تو آپ یقین مانے سکون میں آ جائیں گی۔ اپنے دل دماغ کو ان باتوں سے نکال کر دیکھیں جو آپ کے پاس ہے، اس میں شکر ادا کریں، اپنی سوچ، اپنی ترجیحات کو بدلیں، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا شروع کر دیں، تو آپ کو لگے گا کہ خوشی اور زندگی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے اچھے سے جئیں، اچھے پیرا میں جئیں۔ ایج کا زیادہ ہونا گناہ تو نہیں، کوئی 30 یا 40 پلس کا ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ کیا آپ نے 30-40 پلس نہیں ہونا؟ آپ نے بوڑھا نہیں ہونا؟ خواتین حسد اور جلن میں نا یہ سب کچھ بھول جاتی ہیں، وہ سوچتی نہیں کہ انہوں نے بھی ایک نہ ایک دن اس پیریڈ سے گزرنا ہے۔ اکثر تو کئی لوگ موت کو بھی بھولے بیٹھے ہیں میری پیاری بہنوں، زیادتیاں کر جاتے ہیں پھر بھی خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کو ذرا بھی گلٹ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا ہے۔ زیادہ تر خواتین ہی یہ باتیں کرتی ہیں کہ جی 30 اور 40 پلس کی ہو گئی ہے تو بس تم تو بوڑھی ہو گئی ہو۔ ارے بھائی، آپ نے خود بھی تو اسی عمر سے گزرنا ہے۔ اگین یہی کہوں گی، ایج از جسٹ اے نمبر، عمر بڑھنا کوئی گناہ نہیں، یہ نیچرل پروسیس ہے، اسے قبول کریں خوشی کے ساتھ۔ تو بس جی، یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اسے اپنے خواتین کے سرکل میں ضرور شیئر کریں، فیملی فرینڈز کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی کچھ موٹیویشن ملے اور اپنی سوچوں کے اینگل کو چینج کرنے کا موقع بھی۔ میری سوچوں کا، ترجیحات کا اینگل آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد بھی آپ کے اینگل کو چینج کرنا ہے۔ میرے ہاؤس چورز کے کلپس کے ساتھ ساتھ میری کچھ ہابیز، میری ڈریس ڈیزائننگ کی ڈیٹیلنگز بھی آپ کو میں نے آج کے ولاگ میں شیئر کی۔ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، انرجیٹک رکھنے کے لیے اور اپنی ہابیز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے بھی میں ایسے شوق کرتی رہتی ہوں۔
اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آئے تو دعاؤں میں ضرور مجھے یاد رکھیے گا، شامل رکھیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب چاہتی ہوں میں اجازت، اگلی ویڈیو تک اسٹے ٹیون ود مائی چینل۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، ٹیک کیئر، اسٹے بلیس اینڈ اسٹے ہیپی۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔